نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت بو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ طریقۂ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی میں قوم دنیا میں ہوئی بے ابتدا اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوڑی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے حضرات محترم، ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ایک ایسی شے ہے کہ جس کا معیار ہم دیکھیں تو ہمارا قد چھوٹا پڑ سکتا ہے، لیکن علم کا معیار ختم نہیں ہو سکتا۔ علم ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ بندہ مومن جب علم کو حاصل کر لیتا ہے، جب ایک بندہ علم کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندہ اس بندے کے معیار کو علم اتنا روشن اور منور کر دیتا ہے کہ جو اس کی پیشانی بربادی کے لائق تھی، اس کی پیشانی جو بربادی کی جانب جانے والی تھی، اس کی پیشانی جس پہ ایک طرح کا نور ختم ہو چکا تھا، اس پیشانی پر علم اپنی روشنی ڈال کر اس پیشانی کو علم نور سے چمکاتا ہے، اور اس پیشانی کو بارگاہ خدا بندی میں لے جا کر دنیا کی تمام برائیوں سے سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا باعث بناتا ہے۔ وہی پیشانی جو کل تک دوسروں کے دروازوں پر جی سلامی جی حضوری دیتی نظر آتی تھی، آج وہی پیشانی علم کی بنا پر، علم کے مقصد پر وہی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیات بینات کے ذریعے ہم کو بتایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی ہم نے بنایا انسانوں میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے لوگ کون لوگ ہیں؟ مخلوق خدا کا جائزہ لیں، ہم مخلوق خدا کو دیکھیں ہم کہ تمام جہان میں ہماری نظر جس چیز کو شمار کرتی ہے، جس چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں، جس چیز کی جو ہے ہم جس چیز کو سن پاتے ہیں، جس چیز کو ہم محسوس کر پاتے ہیں، وہ سب جو ہے خدا کی نعمتیں ہیں۔
خدا نے ان کو بنایا ہے، وہ خدا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، لیکن سب سے افضلیت جو مخلوق کا درجہ حاصل کیا گیا، سب سے اچھی اور سب سے باعث جو تخلیق بنائی گئی، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو مخلوق بنائی گئی، اس مخلوق کا نام حضرت انسان ہے۔ اب انسان میں دیکھا جائے کہ سارے انسان کیا جو ہے، سارے انسان سب مخلوقوں میں اعلیٰ ہے، سب مخلوقوں میں جو ہے سب سے باعث ہے، سب مخلوقوں میں اعلیٰ مرتبے والے ہیں۔ قرآن نے اس سند کے ساتھ میں بتا دیا، اس قرآن کی آیت نے ہم کو سمجھا دیا کہ تم جن کا گمان کر رہے ہو، کیا تمہاری نظر میں کافر بھی ایک جو ہے مرتبے والا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے ہم کو بتایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی ساری مخلوق کا جائزہ لے لو، سب چیزوں سے آپ پوچھ لو، ساری چیزوں میں انسان کو افضلیت حاصل ہے، یعنی سب سے افضلیت اشرف المخلوقات کا کسی کو درجہ ملا تو وہ حضرت انسان کے سر پہ رکھا گیا۔ اب حضرت انسان کا ہم نے جائزہ لیا تو کیا سب انسان جو ہے شرف والے ہیں، سب انصاف مرتبے والے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہم کو بتایا کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، جو لوگ صراط المستقیم کے پابند ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دامن رسول کو پکڑا ہوا ہے، وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہی انسانوں کو، انہی لوگوں کو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ بنایا گیا۔ اب خدا کی ہم پابندی، خدا کی پیروی، خدا سے ہم کیسے ڈرے جائیں؟ تو یہ ہمیں علم نے ہم کو بتایا کہ ساری مخلوقات میں جو ڈرنے والی قوم ہے، جو جس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ علم والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کا جائزہ لیں، آج جو ایک عالم، جن کتابوں کو پڑھ کے ایک عالم بنتا ہے انسان، ان لوگوں کا آپ جائزہ لیں، ان لوگوں کی سامان حیات کو آپ پڑھیں، ان کی زندگی کا آپ تعارف کریں، تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیائے جہان میں کہ جو کام کچھ کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے انجام ایسا دیا کہ تا قیامت تک ان کی کتابوں کو بغیر پڑھے ہوئے کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ ایک حضرت قدوری ہیں، جن کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کو مانا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد بخاری و مسلم کا مرتبہ آتا ہے، یعنی یہ حدیثوں کی کتابوں کا مرتبہ آتا ہے۔ قرآن کے بعد حدیثوں کی کتابوں کا مرتبہ آتا ہے۔ اس کے بعد میں جن کتابوں کا مرتبہ ہے، اس کتاب کا نام ہے قدوری شریف۔ بغیر اس کے پڑھے ہوئے کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ اب ان کے لکھنے والوں کا آپ جائزہ لے کہ یہ کیا کرتے تھے؟ کتاب لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو ان کے سامان حیات کا آپ جائزہ لیں گے، پڑھیں گے، نوٹ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ وہ ہانڈی بنایا کرتے تھے، وہ مٹی کی ہانڈی بنایا کرتے تھے، جس میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں نا، وہ بنایا کرتے تھے، مٹکے بنایا کرتے تھے۔ اور قدر مانے ہوتا ہی مٹکا ہے، عربی زبان میں مٹکے کو قدر بولا جاتا ہے، تو اسی بنا پر قدوری اس کا نام لکھ رہا۔ قدوری قدر سے آیا اور انہی کے نام پر اس کتاب کا نام رکھا گیا۔ تو کیا ایک شے تھی ایسی کہ ایک مٹکی بنانے والے انسان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باعث کا قابل بنا دیا کہ اس کا معیار تا قیامت تک رہے گا، اس کا نام قیامت کے اوراق میں بھی رہے گا، اس کا نام جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک اس انسان کا نام ایک علم والے لوگوں میں نام لیا جائے گا۔ تو ایک علم ایسی چیز ہے جس انسان کو مٹکی بنانے والے سے بڑا علماء بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ علم کے معیار کو کم سمجھتے ہیں۔ آپ تمام جہان کا جائزہ لیں، بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، تمام لوگ کہیں گے کہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے پاس ڈگری ہونے کے اعتبار سے کیا تمہارے پاس کوئی نوکری ہے؟ تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن سے آپ کو معلوم چلے گا کہ ڈگری تو ہے لیکن نوکری نہیں ہے۔ اتنا سال محنت کرنے کے بعد ہم نے اتنی محنت و مشقت کی، ہم تمام دنیاوی اعتباروں سے گھرتے چلے گئے، ہم نے فلاں کی ڈگری حاصل کی، فلاں کی ڈگری حاصل کی، لیکن نوکری آج بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو اتنی محنت کسی مدرسے یا کسی مسجد میں کرائی ہوتی تو آج وہی بچہ تمہارے آگے کھڑا ہو کر تمہارا امام بنتا ہوا نظر آتا، آج وہی بچہ دنیا کو رشد و ہدایت کا سبب سبق دیتا ہوا نظر آتا، آج وہی بچہ دنیا کو ہدایت کے راستے پر لے جانے والا بنتا، اور اس کا انجام یہ ہوتا کہ اگر تو نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے تو بروز محشر دیکھنا تیرا عالم الگ ہوگا اور تمام مخلوق کا عالم الگ ہوگا۔ یعنی اگر تیرا بچہ حافظ قرآن ہے تو تیرے سر پر ایک ایسا چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا کہ سارے اہل محشر اسے دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کی پیشانی، جس کا سر ایسا چمک رہا ہے کہ ایسا کسی اور کا سر نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا آئے گی کہ اے لوگو، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے لخت جگر کو دنیا میں اپنے سے دور رکھا، جس نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے سے دور رکھا، محنت و مشقت کرائی، اپنا فاقہ رہا، لیکن اپنے بچے کو علم دین سکھایا، اپنے بچے کو علم کی دولت سکھائی، دولت علم سے اس کو مالا مال کیا۔ یہ بول ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو مدرسے یا مسجد میں بیٹھا کر حافظ قرآن بنایا۔ ان کا بچہ اپنے سینے میں قرآن کی 30 پاروں کو لے کر جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، قسم خدا کی ایسی نرالی آواز آتی ہے، ایسی نرالی شان والا لگتا ہے کہ تمام پروفیسر، تمام مینیجر، تمام انجینئر ایک طرف اور ایک حافظ قرآن کا سینہ ایک طرف۔ آپ جائزہ تو لیں حافظ قرآن کا، آپ اس کی ایک بات کو مان کر تو دیکھیں، کم سے کم کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کوئی بھی کام ہو میرا بچہ بھی یہی کام کرے۔ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کسی اچھی سے اچھی پوسٹ پر ہو، مجھ سے بہتر بنے، مجھ سے اچھا بنے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندا کرتے ہیں کہ مولا، کیا تیری نظر میں ایک انسپکٹر اچھا ہے؟ تیری نظر میں ایک کلیکٹر اچھا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی جو لوگ جی رہے ہیں، کیا تیری نظر میں وہ سب بہتر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب نہ آئے گا، بلکہ
آپ قرآن کا معیار دیکھیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، خدا کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن پاک کے حرفوں کو، قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر پاتا۔ تو ایک اتنا عالی شان پہاڑ، اتنا تندرست پہاڑ، اتنا وشال پہاڑ، جب اس کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، تو وہ قرآن کے حرفوں کو، قرآن کے اوراق کو، قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر پاتا، بلکہ اس کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے امت محمدیہ کے ایک چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسی قرآن مقدس کو، جس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہ قرآن مقدس اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، امت محمدیہ کے ننھے ننھے معصوموں نے، ننھے ننھے بچوں نے اپنے دلوں میں بسا کر رکھا ہے۔ وہی قرآن مقدس جس کے بارے میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اللہ کا خوف یہ پہاڑ برداشت نہ کر پاتے، اسی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت نے، امت محمدیہ کے ننھے ننھے نونہالوں نے اپنے سینوں میں بسا کر رکھا ہے۔ تو معلوم چل گیا دنیا کی کوئی شے افضل نہیں ہے، ایک حافظ قرآن کا سینہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کا معیار یہ کہ جب ایک وشال پہاڑ قرآن کی حیثیت کو، اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ حافظ قرآن نے کر کے دکھا دیا، تو دنیا کی اچھی سی اچھی چیز افضل و اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ایک حافظ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ قرآن مقدس کا جائزہ تو لیں۔ آپ نے سوچا کبھی کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پائے تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو ہم قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ہم جو ہے حافظ قرآن یا ایک عالم دین نہیں بن پائے، یا ایک اچھا علم ہم نہیں سیکھ پائے، تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بہتر علم اور اچھی تعلیم سکھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم آپ نہیں سکھاؤ، دنیاوی تعلیم سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن کوئی تو تعلیم سکھاؤ، کوئی تو انہیں اچھا علم دو، تاکہ تیرا بچہ اچھی اور بری چیز میں امتیاز پیدا کر سکے۔ تیرا بچہ کم سے کم یہ تو جان سکے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اور صرف جان سکے کہ حرام یہ ہے اور حلال یہ ہے، نہیں، اس پہ پیوند بھی رہے، اس کو مانے بھی کہ حرام تو حرام اور جائز ہے تو اپنے لیے جائز ہے، حرام چیزیں سے تو دور رہنا ہے، اور حلال ہے تو اس کے اپنے دل کے قریب رکھنا ہے۔ اس طریقے کا علم تو سکھاؤ۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے؟ لیکن لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تو چل گیا کہ حرام یہ ہے اور حلال یہ ہے۔ اب وہ دنیا کو گیان بانٹتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تو اتنا آتا ہے کہ حرام و حلال جانتے ہیں۔ اب حلال و حرام تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حرام و حلال کیا ہے۔ تو نے کبھی یہ پابندی کی کہ حرام سے ہم کو دور رہنا، حلال کے قریب جانا ہے؟ کبھی نہیں جا۔ شراب کے گٹ گٹ نشے کی جو ہے، شراب کے ڈکارے لے رہا ہے اندر اور کہہ رہا ہے حلال و حرام کی تو ہم جانتے ہیں، پورا علم ہمیں آتا ہے۔ اچھا علم سیکھ، اگر تو نہیں سیکھ پایا اپنے بچے کو سکھا، یہی بچہ تیری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہی بچہ کل تجھے علم کی بنا پر بروز محشر خدا کے سامنے شان سے کھڑا ہونے والا بنائے گا۔ ورنہ تیرے گناہ تو ایسے ہیں کہ تو قبر میں جانے سے خوف کھاتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ تو اتنا تو علم سیکھ کہ کل کو بروز محشر کہہ سکے کہ ہاں میں ایک حافظ قرآن کا باپ ہوں، میں نے اپنے بچے کو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سکھائے تھے، میرا بچہ ایک عالم تھا، اور وہی بچہ
تیری مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور تجھے نار جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل کرے گا۔ مولا ہم سب کے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی طرح کی غلطی آئی ہو، مولا اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ الہیت میں قبول فرما لے، اور مولا ہمیں سننے سے زیادہ سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو خاص کر کے دینی علوم جو ہے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔